وہی مشکلات کو ٹالنے والا ہے، وہی ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، او لوگوں میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ وہ مولا وعدہ کر رہا ہے، پروردگار وعدہ کر رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں پھر رہے ہو، کن کن دروں کے چکر لگا رہے ہو میرے بھائیوں، کہیں سے جھولیاں نہیں بھرتی ہیں، کہیں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، کہیں سے مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں، کہیں سے بیٹا بیٹی نہیں ملتے، کہیں سے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگر میرے بھائیوں ہوتی ہے برکت تو اللہ کی ذات کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہی نوازنے والا ہے۔ وہ اگر ہاتھ کھینچ لے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بھائیوں اللہ کے وعدے پہ تمہیں بھروسہ نہیں کیا؟ اللہ فرماتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او نبی جواب سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں، بالکل بھی دور نہیں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی فریاد سن لیتا ہوں، میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ میرے بھائیو جب کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آتی ہے، کہیں سے مدد کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات تو بتا دو؟ اگر پریشانی سننے والا، جھولیاں بھرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو لوگوں اس سے مانگتے رہو، اس سے فریادیں کرتے رہو، اسی کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ دوستو آج دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں دکھاتی؟ سوال یہ ہے دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں پوری دنیا میں، ہم واویلا مچاتے ہیں کہ یار ہم تو اتنا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہماری دعا ہی نہیں سنی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے مانگنے کا سلیقہ جانتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کا کیا ہمارے پاس ہنر ہے؟ ورنہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ سلیقہ نہیں ہے دوستو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مولا کی بارگاہ میں آؤ تو مانگنا کیسے، فریادی بن کے کس طرح آنا ہے، بھکاری بن کے اس کی چوکھٹ پہ کیسے آنا ہے، آؤ میں تمہیں سلیقہ بتاتا ہوں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الداء والدواء بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر دعا کی قبولیت کے چانسز کب بڑھ جاتے ہیں، کب اگر دعا مانگو اور کیسے مانگو گے تو دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اس کے ضمن میں علامہ لکھتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے دوستو دل کی گہرائی سے مانگو، اخلاص نیت سے مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ مانگو۔ یاد رکھو جو دل غفلت میں پڑا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ دعا کی قبولیت کا تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یاد رکھو اللہ اس دل کی فریاد کو نہیں سنتے، اس دل کی دعا کو نہیں سنتے جو دل غفلت میں پڑا ہو، جو نہ آسماں ہلا دے وہ دعا نہیں ہے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تیرے دل میں نور ایمان، یہ بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں، میرے بھائیوں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہے، ہم روٹینی اور روایتی دعا کرتے ہیں، جب امام سلام پھیرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، امام ہاتھ گراتا ہے تو ہم بھی ہاتھ گرا دیتے ہیں، جبکہ فرض نمازوں کے بعد میرے بھائیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے فوراً بعد آپ ذکر و اذکار کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا ثابت نہیں ہے۔ آج ہمارے وہاں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نماز سے سلام پھیرتے ہی امام ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، امام ہاتھ گرایا مقتدی بھی ہاتھ گرائے، دامن جھاڑے چل دیے، کہتے ہیں یار ہم دعا تو مانگتے ہیں ہماری دعا ہی نہیں سنی جاتی۔ ارے یہ دعا ہے؟ ہاں یہ کون سی دعا ہے؟ ہو سکتا اس وقت آپ کا دل بازار میں لگا ہو، دکان میں لگا ہو، بال بچوں میں لگا ہو، آپ کا دل مائل نہیں تھا، لیکن آپ شرما حضوری میں امام نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، امام نے ہاتھ گرایا تو آپ نے بھی گرا دیا۔ میرے بھائیوں اس وقت مانگو جب مانگنے کے لیے دل آمادہ ہو، اور ان جگہوں میں مانگو جن جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن جگہوں میں دعا ثابت نہیں ہے وہاں نہ مانگو۔ علامہ لکھتے ہیں 6 جگہیں ہیں، دل کی حاضری سے مانگو، اخلاص نیت کے ساتھ مانگو، دل کی گہرائی کے ساتھ مانگو، جب دل کے اندر سے صدا نکلے گی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جائے گی، عرش تک جائے گی۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، کہ جب دعا ایسی ہوگی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جائے گی میرے دوستو۔ تو آؤ دعا کی قبولیت کی 6 جگہیں علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر لکھتے ہیں، دل کی حاضری سے مانگو اور ان 6 جگہوں میں مانگو، امید ہے چاند سے زیادہ ہیں، قوی امکان ہے تمہاری دعا ضرور قبول کر لی جائے گی، امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں دعا مانگو، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی حاجت آئے، کوئی ضرورت آئے، میرے بھائیو رات کے پچھلے پہر میں یہی وہ گھڑی ہے جس وقت آپ جاگ رہے ہیں، جس وقت جاگ کر کے آپ بیان سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، میرے بھائیو یہ گھڑی وہ گھڑی ہوتی ہے اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتا ہے۔ اللہ کو کیا غرض ہے عرش سے نیچے اترے اور کہاں آ جائے؟ نچلے آسمان پہ آ جائے۔ کیا غرض ہے بتائیے؟ ہاں کچھ مانگنے آتا ہے؟ نہیں،
ہمیں دینے آتا ہے، اللہ ہمیں دینے آتا ہے، اور صرف دینے نہیں، آواز لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی جب آخری گھڑی ہوتی ہے، پچھلا پیر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستجیب حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من سائل فیعطی سؤلہ، ہے کوئی سائل، کوئی بھکاری، ہے کوئی بھکاری مجھ سے مانگنے والا، اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو آواز لگانے کی؟ وہ تو مولا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، مگر ہم ہی ناکام و نامراد ہیں، ہم ہی بدبخت ہیں کہ ہم اس سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں جانتے ہیں، کس وقت مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، رات کے پچھلے پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لیتی ہے، اٹھ کے اللہ سے فریادیں کرو، رو گڑ گڑاؤ، تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ دوسری جگہ جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اذان کی گھڑی، جس وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا کان عند النداء، جب مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ بڑائی کے کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، دعا قبول کر لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اذان کی گھڑی جو ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تیسری جگہ علامہ لکھتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ جو 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقفہ ہوتا ہے، مگر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، مگر ہم باتھ روم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وضو خانوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، مسجد کے دروازوں پہ گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں، جب تک اقامت نہیں ہوتی ہے ہم مسجد میں نہیں آتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اذان اور اقامت کے بیچ میں سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد چند منٹ جو ہمیں ملتے ہیں اس میں ہم اپنے مولا سے رو رو کے دعا کریں، فریادیں کریں۔ یقین جانو میرے بھائیوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ چوتھی جگہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کی دعا، لیکن فرض نمازوں کے بعد کی دعا علماء کا یہ فتویٰ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ آدمی فرض نمازوں کے بعد پہلے ذکر کرے، اس کے بعد اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگے، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ پانچویں گھڑی، پانچواں وقت جس میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، جمعہ کا دن امام کے منبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک قبولیت کی گھڑی۔ اب آپ کہو گے جمعہ کا خطبہ سنیں مولوی صاحب کی دعا کریں،
حدیث تو بتاتی ہے امام کے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک دعا قبول کی جاتی ہے۔ یقیناً جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو تو ہمیں خطبہ ہی سننا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ دو خطبوں کے بیچ میں 10-5 سیکنڈ جو ملتا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو، کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو، کوئی بھی دعا مانگ لو۔ ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بتاؤ کوئی بھی خطیب جمعہ کے دن جب خطبہ ختم کرنے لگتا ہے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور میرے بھائیوں امام تو وہ ہوتا ہے، خطیب تو وہ ہوتا ہے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں مانگتا، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب رو رو کے کہتا اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ میرے بھائیوں کی مدد فرما، آمین بول دیا کرو، اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جب امام دعا کرنے لگے تو آمین بول دو، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں امام اپنے مصلیوں کے لیے بھی اللہ ہمارے بھائیوں میں سے جو بیمار ہے اللہ شفا دے دے، ہمارے بزرگوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت دے دے، اے اللہ جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہاں، امام کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ آپ بھی اپنے امام صاحب کے لیے کبھی دعا مانگے ہو؟ امام صاحب کے پاس گھر نہیں، مولا ان کے لیے گھر انتظام کر لے۔ امام صاحب کی سیلری کم ہے، اللہ از راہ غیب ان کی مدد فرما، اللہ ان کی روزی بڑھا دے۔ کبھی مانگے ہو دعا؟ تو بتاؤ آپ اتنے مطلب پرست ہو گئے، صرف آپ اپنے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے، اور امام پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ یہ امام کا کلیجہ ہوتا ہے، یہ خطیب کا دل گردہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، خود غرض نہ بنو، پورے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، اے اللہ جتنے مسلمانوں میں بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اور اسی بہانے ہمارے بھی مریضوں کو اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے دے۔ پتہ ہے جب ہم پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ متعین کر دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثِلٍ، جب اپنے بھائیوں کے لیے آپ کچھ مانگو گے فرشتہ کہے گا اسی کے مثل اللہ تجھے بھی دے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، اپنے لیے نہیں، فرشتہ کہے گا اللہ تجھے بھی دے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، فرشتہ ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیٹھ پیچھے اپنے بزرگوں کے لیے دعا مانگو، اپنے مولوی اور اپنے استادوں کے لیے دعا مانگو جنہوں نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ کبھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگتے ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں کلمہ سکھایا، ہاں، جنہوں نے آپ کو بچپن میں لکھنا پڑھنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو قرآن مجید سکھایا۔ کبھی زندگی میں مانگتے ہو تو بتا دو، اور نہیں مانگتے ہو تو شروع کر دو مانگنا۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھایا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں قاعدہ پڑھایا، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ انہیں ہر آفت مصیبت سے بچا۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مربین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو، اپنے ہمدردوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو۔ خود غرض مت بنو کہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم چلیں سب کے لیے مانگیں، ہاں اپنے لیے مانگیں گے، اپنے بال بچوں کے لیے مانگیں گے، اب سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہم لوگ سوچتے ہیں نا۔ دل بڑا رکھو، اور بھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے مانگو گے فرشتہ تمہارے لیے مانگے گا، اللہ پہلے ہی سے دے، پہلے ہی سے دے۔ میرے بھائیوں گھاٹا کچھ نہیں ہوگا،
تو 5 جگہیں ہو گئی، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر کوئی حاجت ضرورت ہے ان 5 جگہوں کو مس نہ کرو۔ رات کے پچھلے پہر میں مانگو، اذان کے وقت مانگو، اذان اور اقامت کے بیچ میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد میں مانگو، اور امام کے منبر پہ جمعہ کے دن ٹھہرنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ اور وہ جو جمعہ کی نماز آپ پڑھو گے اس میں سجدہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس سجدے میں مانگو۔ اور سنو، سلام پھیرنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جب تیہات درود سے فارغ ہو جاؤ جو مانگنا ہے حالت نماز میں مانگو، روح پاک ہوتی ہے، کنیکشن اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حالت نماز کے باہر وہ بات نہیں ہوگی دعا مانگنے میں جو نماز کے اندر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب بندہ اپنے پالنہار سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں جھکا ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، سجدے میں جاؤ، خوب محنت سے دعا مانگو۔ ایسے ہی حالت نماز میں جب تیہات درود سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لیختر من الدعاء ما شاء، تیہات درود سے فارغ ہو گئے، جو بھی دعا ہے دین دنیا کی بھلائی ہے نماز میں مانگو، سلام پھیرنے سے پہلے مانگو۔ کتنے مسلمانوں کو پتا ہے کہ سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اور ایک جگہ اور ہے جس کو علامہ لکھتے ہیں اور اس کی بھی دلیل حدیثوں میں موجود ہے، جمعہ کا دن عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے اگر بندہ اس کو پا گیا، کوئی بھی دعا مانگ لیا، دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، گارنٹی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، کائنات کے امام مدنی سردار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، بہت چھوٹی گھڑی ہے، مختصر سا وقت ہے، اور وہ گھڑی صحابہ نے پوچھا کہاں ملے گی؟ آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخر ساعت بعد العصر، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آخری گھڑی میں تلاش کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے میرے بھائیوں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ کسی بندے کو مل گئی، دعا مس نہیں ہو سکتی، مس نہیں ہو سکتی، گارنٹی ہے، مہر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو تلاش کرو۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب